ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کے خلاف میڈیا بھی اس میں بہت امیچور جا رہا ہے، شخصی آزادیوں کے خلاف جائے گی بات اور اس کے اوپر شور شرابہ ہوگا، لیکن جب ان کو آئینی طور پر یہ اجازت دی جائے تو پھر یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کو اجازت دی ہے، وہ سوچ سمجھ کے یہ کام کریں گے اور خطرے کا سدباب کریں گے۔ امریکہ نے جب روزنبرگ اور اس کی بیوی ایلینور کو سزائے موت دی تھی تو خفیہ اطلاع پہ دی تھی نا، کوئی جاتے ہوئے ہاتھ تو نہیں پکڑ لیے تھے نا اس کی انفارمیشن دیتے ہوئے، خفیہ اطلاعات تھیں، خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر انہوں نے پھانسی لگا دی اور عدالت نے لگائی، اور آنن فانن وہ پھانسی لگ گئی، اس کے فوجی ٹرائل ہوا، اسپیشل ٹرائل ہوا۔ ٹھیک ہے، اور تو اس لیے اگر کوئی ملک کی سالمیت کے خلاف اتنا خطرناک کام کر رہا ہے تو وہ تو ٹیکنالوجی کھلے عام استعمال کر رہا ہے، وہ تو کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی میڈیا چونکہ کرٹیسائز کر رہا ہے میں نہیں کروں گا، بھی ہے اس کے پاس، واٹس ایپ بھی ہے اس کے پاس، انسٹاگرام بھی ہے اس کے پاس، کئیوں کے پاس تو سنا سیٹلائٹ قسم کے سیٹلائٹ، جی ہاں اس کے پاس جیسے اسامہ بن لادن کے پاس، رائٹ، اس کے پاس سارے کمپیوٹرز موجود ہیں اور وہ ان کو استعمال کر کے ملک کا جیندہ دوبر عوام کا کر رہا ہے اور ملک کے لیے مشکلات پہ مشکلات کھڑی کیے جا رہا ہے اور ملک کے اندر تخریب کاری کو ہوا دے رہا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہم اپنے جو ادارے ہیں ان کے ہاتھ کیوں باندھ دیں؟ بالکل، اگر ہم نے ان کو اجازت جسٹیفائڈ نہیں ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کو قانونی اجازت دے دی تاکہ وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے یہ کام کریں اور اس کی جو نتائج ہوں گے، اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے وہ عدالت میں چلا جائے۔ لیکن وہ عدالت کا احترام اپنی جگہ، لیکن عدالتوں میں بھی کچھ چیزوں کی سینس آف سیکیورٹی کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں پائی جا رہی، میرا خیال ہے۔ یہ بات جیسے مجھے یہ اظہار رائے کرنا نہیں چاہیے، رہتا ہوں، لیکن امید کی جاتی ہے کہ عدالت اس کے اوپر بردباری سے سوچے گی اور وہ کیس آئے گا اور ملک کی سالمیت کو عدالت بھی، اسی ریاست کا ادارہ نا عدالت، جی یقیناً جوڈیشری اسی ریاست کا ادارہ، اور اگر ریاست کا مفاد ہے تو میرے خیال کے اندر وہ اس کو مثبت نظر سے دیکھیں گے اور دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم آہنگی کا فقدان ہے اس کو سب کو مل کر ختم کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک مضبوط ریاست بن کے ابھریں اور ہمارے بھی جو فیصلے ہیں وہ ہمارے اندر کے تخریب کار، ہمارے ففتھ کالمسٹ اس کے اوپر مسرت مت محسوس کریں، ان کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے کسی اس طور فقدان کی وجہ سے۔ فی الحال ان کی سپورٹ ہوتی ہے اس عدم تعاون کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور ابھی ایک فیصلہ کیا گیا ہے، شہباز شریف گورنمنٹ نے خاص طور پہ کیا ہے اور میرا خیال پنجاب بھی اس کو فالو کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی سائز آف دا گورنمنٹ کم کریں، اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کئی اوور لیپنگ فنکشن ہیں، ایجوکیشن میں کئی چیزیں اوور لیپنگ ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو پاورز کئی ڈیولپ کر دی گئی ہیں، ایک محکمہ وفاق میں بھی کام کر رہا ہے، ایک وہی صوبوں میں بھی کر رہا ہے، اور پھر محکمہ صرف ایک کمرے پہ تو نہیں مشتمل ہوتا، محکمے کے پھر اندر کئی افسران ہوتے ہیں، کئی قسم کا عملہ ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس پہ بیوروکریسی کے بارے میں عام الزام ہے کہ جی وہ ہونے نہیں دیں گے۔ دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دو طرح کے رجحانات ہیں، ایک یہ ہے کہ میں اگلے الیکشن کو جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکریاں دوں، یہ بہت رجحان ہے، جیسے اسٹیل مل کے اندر 8,000 آدمی گھسا اور وہ برباد ہو گئی، پی آئی اے کے اندر 10-12,000 گھسا دیے، دونوں برباد بٹھا دیا دونوں کا۔ دوسری طرف ہم ملک کی برباد صورتحال دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ریسٹرکشن ہونی چاہیے، ری آرگنائزیشن ہونی چاہیے، اتنے ہی بندے کام کریں جتنے ضروری ہیں، مفت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مکھیاں مار رہے ہیں کام کرتے ہی نہیں، تو وہ جو ایسی اپائنٹمنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے، ملک کے اوپر بوجھ کم ہو، پینشنز کا بوجھ کم ہو اور تنخواہوں کا بوجھ کم ہو۔ تو یہ اگر کر رہے ہیں، اس نقطہ نظر سے کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کرنے کے بعد پھر وہی 10-12,000 نوکریاں دینی ہیں، جیسے محکمہ نہر نظر آ گیا تو اس کے اندر گھسا دو بندے، مفت کی جابز نکال دو، اس کے اندر 18,000 قسم کے بیلدار رکھ لو، وہ ہر آدھے کلومیٹر کے بعد بندہ بیٹھا ہو نہر کے کنارے، ٹھیک ہے، اور کام بھی وہ کوئی نہیں کر رہا، کام بھی کوئی نہیں، بلکہ وہ پانی چوری کروا رہا ہوتا ہے،